اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ آسان طریقے سے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہم پڑھیں گے ادغام، یعنی ادغام کی تعریف، ادغام کیا ہے اور ادغام کے کتنے حرف ہیں، تو اس کی مکمل جانکاری انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں دیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ یہ ادغام کی تعریف آپ کے سمجھ میں آ جائے گی۔ تو بھائیوں، ادغام کی معنی ہے ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملانا۔ ادغام کب ہوگا؟ جب پہلا حرف ساکن ہو اور دوسرا حرف متحرک ہو، تو ساکن حرف کا متحرک حرف سے ملنا یہ ادغام ہوگا۔ ادغام کی تعریف نون ساکن اور نون تنوین کے بعد، یعنی نون ساکن، دو زبر، دو زیر، دو پیش کے بعد اگر حروف یرملون کے 6 حروف میں سے، یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون کے 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو پھر نون ساکن اور نون تنوین کا یرملون میں ادغام ہوگا، اور 4 حرف یا، میم، واو، نون میں ادغام مع الغنہ ہوگا، اور 2 حرف لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا۔ یعنی یہ جو اوپر والے 4 حروف ہیں، یا، میم، واو، نون، اگر یہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد میں آ جائیں تو ان کا ادغام مع الغنہ ہوگا، اور اگر لام اور را، یعنی نون ساکن اور نون تنوین کے بعد لام اور را آ جائیں تو ادھر ادغام بلا غنہ ہوگا۔ بھائیو، پہلے جو 4 حروف ہیں، یعنی یا، میم، واو، نون میں ادغام مع الغنہ ہوگا۔ پہلے ہم اس کی مثال لیں گے، اس کی مثال کے بعد ہم ادغام بلا غنہ کی مثال لیں گے۔ یہ اوپر دیکھیں، یا، میم، واو، نون، یہ 4 حروف ہیں۔ اب ایک ایک کا ہم ادھر نیچے مثال دیتے رہیں گے، کون سا حرف نون ساکن کے بعد آیا، کون سا حرف نون تنوین کے بعد آیا، انشاءاللہ مکمل تفصیل کسی ویڈیو میں دیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے یا کا مثال، من یقول، من یقول، من یقول۔ دیکھیے کہ نون ساکن کے بعد یا آیا ہے، اس وجہ سے نون ساکن کا یا میں ادغام ہوا ہے اور ادغام مع الغنہ ہوا ہے۔ میم کا مثال لیتے ہیں، من مقامی، من مقامی۔ دیکھیے کہ نون ساکن کے بعد میم آیا ہے حروف یرملون کے، دیکھیے اوپر یا، میم آیا ہے، تو ادھر نون ساکن کا میم میں ادغام مع الغنہ ہوا ہے، من مقامی۔ واو کا مثال لیتے ہیں، من ورق، من ورق، من ورق۔ نون ساکن کے بعد واو آیا ہے، نون کا واو میں ادغام مع الغنہ ہوا ہے، من ورق۔ دیکھیں کہ نون ساکن کا واو میں ادغام ہوا ہے، وہ بھی ادغام مع الغنہ، من ورق۔ نون کا مثال لیتے ہیں، من نار، من نار۔ دیکھیں نون ساکن کے بعد نون آیا ہے، جو نون کا نون میں ادغام ہوا ہے وہ بھی ادغام مع الغنہ، یعنی من نار۔ دیکھیے کہ یا کا مثال لے رہے ہیں، وجوہ یومئذ، وجوہ یومئذ۔ دیکھیں کہ نون تنوین کے بعد 2 پیش کے بعد جو یا آیا ہے وہ حروف یرملون میں سے ہے، ادھر ہا کا یعنی تنوین کا یا میں ادغام ہوگا، یعنی ہا کا یا میں ادغام ہوگا، وجوہ یومئذ، اور ادغام مع الغنہ ہوگا، غنے کے ساتھ پڑھا جائے گا، وجوہ یومئذ۔ میم کا مثال لیتے ہیں کہ خیر منہ، خیر منہ، خیر منہ۔ دیکھیے کہ خیرم، را کے پاس 2 پیش ہیں، را کا میم میں ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے، یعنی را میم میں ادغام ہو رہا ہے، خیر منہ۔ واو کا مثال لے رہے ہیں،
هدى وموعظة هدى وموعظة هدى وموعظة هدى وموعظة. دیکھیں کہ دال کا واو میں ادغام ہو رہا ہے کیونکہ نون تنوین کے بعد واو آیا ہے، اس وجہ سے ادھر ادغام مع الغنہ ہوگا. ادغام مع الغنہ کر کے پڑھیں گے، جیسے کہ ہدی وموعظۃ. نون کا مثال لے رہے ہیں نورا نہدی نورا نہدی. دیکھیے کہ را کا نون میں ادغام ہو رہا ہے کیونکہ نون تنوین کے بعد نون آیا ہے، دو زبر کے بعد نون آیا ہے، اس وجہ سے ادھر ادغام مع الغنہ ہوگا. نورا نہدی نورا نہدی. یا کا مثال لے رہے ہیں من یؤمن من یؤمن من یؤمن. دیکھیے کہ نون ساکن کے بعد یا آیا ہے، نون کا یا میں ادغام ہو رہا ہے، ادھر یا کا نون کا یا میں ادغام ہو رہا ہے، ادغام مع الغنہ کر کے پڑھیں گے من یؤمن من یؤمن. میم کا مثال لیتے ہیں من مثلہ من مثلہ من مثلہ. غنہ کے ساتھ پڑھیں گے من مثلہ. دیکھیں کہ نون ساکن کے بعد میم آیا ہے، اس وجہ سے ادھر ادغام مع الغنہ کر کے پڑھیں گے من مثلہ. واو کا مثال لیتے ہیں کہ من وال من وال من وال. دیکھیں کہ نون ساکن کے بعد واو آیا ہے، ادھر ادغام مع الغنہ کر کے پڑھیں گے من وال. نون کا مثال لیتے ہیں کہ عاملۃ ناصبہ عاملۃ ناصبہ عاملۃ ناصبہ. دیکھیں نون تنوین کے بعد نون آیا ہے، ادھر ہم ادغام مع الغنہ کر کے پڑھیں گے عاملۃ ناصبہ ناصبہ. یا کا مثال لے رہے ہیں خیرا یرہ خیرا یرہ. دیکھیے کہ نون تنوین کے بعد یا آیا ہے، اس وجہ سے ادھر ادغام مع الغنہ کر کے پڑھیں گے خیرا یرہ خیرا یرہ. میم کا مثال لیتے ہیں رسول من اللہ رسول من اللہ رسول من اللہ. دیکھیں نون تنوین کے بعد میم آیا ہے، ادھر ہم ادغام مع الغنہ کر کے پڑھیں گے رسول من اللہ. واو کا مثال لے رہے ہیں الہ واحد الہ واحد الہ واحد. دیکھیں کہ نون تنوین کے بعد واو آیا ہے، ادھر ہم ادغام مع الغنہ کر کے پڑھیں گے الہ واحد. الحمدللہ یہ تھے ادغام مع الغنہ والے مثال، یعنی یا میم واو. ادھر لام اور را کے قاعدے پڑھیں گے جو ادغام بلا غنہ کر کے پڑھیں گے، یعنی بغیر غننے کے پڑھیں گے. لام کا مثال لیتے ہیں من لدنک من لدنک من. دیکھیے نون ساکن کے بعد لام آیا ہے، اب ہم ادھر اس کو غننے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے من. اسے پڑھنا غلط ہے، صحیح پڑھنے کا طریقہ مل مل مل، یہ ہے طریقہ مل دونک. دونک میں جو قاعدہ لگ رہا ہے وہ ہے اخفا کا قاعدہ. را کا مثال لے رہے ہیں مرحم مرحم مرحم. دیکھیے کہ نون ساکن کے بعد را آیا ہے، ادھر ہم ادغام بلا غنہ کر کے پڑھیں گے مرحم. لام کا مثال لے رہے ہیں جنات لہم جنات لہم جنات لہم. دیکھیے کہ نون تنوین کے بعد لام آیا ہے، اس وجہ سے ادھر ادغام بلا غنہ کر کے پڑھیں گے جنات لہم. غننے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے جنات لہم، یہ
غلط پڑھا جائے گا. صحیح پڑھنے کا طریقہ جنات لہم. را کا مثال لے رہے ہیں عیشت راضیۃ. عیشت راضیۃ. عیشت راضیۃ. ادھر ہم ادغام بلا غنہ کر کے پڑھیں گے عیشت راضیۃ. غنے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے عیشت راضیۃ. یہ پھر غلط پڑھا جائے گا. صحیح پڑھنے کا طریقہ عیشت راضیۃ. لام کا مثال لے رہے ہیں من لدنہ. من لدنہ. من لدنہ. دیکھیے کہ نون ساکن کے بعد لام آیا ہے. ہم ادھر ادغام بلا غنہ کر کے پڑھیں گے یعنی بغیر غنے کے پڑھیں گے. من لدنہ غنے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے. اگر غنے کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ غلط پڑھا جائے گا جیسے کہ من لدنہ. یہ غلط ہے. صحیح پڑھنے کا طریقہ من لدنہ. من لدنہ. را کا مثال لے رہے ہیں من ربک. من ربک. من ربک. دیکھیں نون ساکن کے بعد را آیا ہے. ادھر ہم ادغام بلا غنہ کر کے پڑھیں گے. لام کا مثال لے رہے ہیں مثوی لہم. مثوی لہم. مثوی لہم. دیکھیں کہ نون تنوین کے بعد لام آیا ہے. ہم ادھر ادغام بلا غنہ کر کے پڑھیں گے. اگر غنے کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ غلط پڑھا جائے گا. مثلا مثوی لہم یہ غلط پڑھا جائے گا. صحیح پڑھنے کا طریقہ مثوی لہم. مثوی لہم. را کا مثال لے رہے ہیں غفور الرحیم. غفور الرحیم. غفور الرحیم. دیکھیے کہ نون تنوین کے بعد را آیا ہے. اس وجہ سے ادھر ادغام بلا غنہ کر کے پڑھیں گے غفور الرحیم. اگر ادھر ہم غنہ کریں تو یہ غلط پڑھا جائے گا. مثلا غفور رحیم یہ غلط ہے. صحیح پڑھنے کا طریقہ غفور الرحیم. الحمدللہ آج ہمارا ادغام کا بھی تعریف مکمل ہو گیا. بھائیو اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نیا ہے تو پہلے اس کو کریں سبسکرائب. ساتھ ساتھ ملائیں بیل آئیکن کا بٹن تاکہ ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفیکیشن پہلے آپ تک پہنچ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.